اقبال کی ایک نظم ہے گائے اور بکری، اس کے اوپر سب سے پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ ایک چراگاہ ہری بھری تھی کہیں، تھی سراپا بہار جس کی زمین، کیا سما اس بہار کا ہو بیاں، ہر طرف صاف ندیاں تھی رواں، تھے اناروں کے بے شمار درخت اور پیپل کے سایہ دار درخت، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی تھیں، طائروں کی صدائیں آتی تھیں، کسی ندی کے پاس ایک بکری چرتے چرتے کہیں سے آ نکلی، جب ٹھہر کر ادھر ادھر دیکھا، پھر سلیقے سے یوں پاس ایک گائے کو کھڑے پایا، پہلے جھک کر اسے سلام کیا، پھر سلیقے سے یوں کلام کیا، کیوں بڑی بھی مزاج کیسے ہیں، گائے بولی کہ خیر اچھے ہیں، کٹ رہی ہے بری بھلی اپنی، ہے مصیبت میں زندگی اپنی، جان پر آ بنی ہے کیا کہیے، اپنی قسمت بری ہے کیا کہیے، دیکھتی ہوں خدا کی شان کو میں، رو رہی ہوں بروں کی جان کو میں، زور چلتا نہیں غریبوں کا، پیش آیا لکھا نصیبوں کا، آدمی سے کوئی بھلا نہ کرے، اس سے پالا پڑے خدا نہ کرے، دودھ کم دوں تو بڑبڑاتا ہے، ہوں جو دبلی تو بیچ کھاتا ہے، ہتھ کنوں سے غلام کرتا ہے، کن فریبوں سے رام کرتا ہے، اس کے بچوں کو پالتی ہوں میں، دودھ سے جان ڈالتی ہوں میں، بدلے نیکی کی یہ برائی ہے، میرے اللہ تیری دہائی ہے، بدلے نیکی کی یہ برائی ہے، میرے اللہ یہ دہائی ہے، سن کے بکری یہ ماجرا سارا، بولی ایسا گلا نہیں اچھا، بات سچی ہے بے مزہ لگتی، میں کہوں گی مگر خدا لگتی، یہ چراگاہ یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، یہ ہری گھاس اور یہ سایہ، ایسی خوشیاں ہمیں نصیب کہاں، یہ کہاں بے زبان غریب کہاں، یہ مزے آدمی کے دم سے ہیں، لطف سارے اسی کے دم سے ہیں، اسی کے دم سے ہے اپنی آبادی، قید ہم کو بھلی کہ آزادی، ہم پہ احسان ہے بڑا اس کا، ہم کو زیبا نہیں گلا اس کا، قدر آرام کی اگر سمجھو، آدمی کا کبھی گلا نہ کرو، گائے سن کر یہ بات شرم آئی، آدمی کے گلے سے پچھتائی، دل میں پرکھا بھلا برا اس نے، اور کچھ سوچ کر کہا اس نے، یوں تو چھوٹی ہے بات بکری کی، دل کو لگتی ہے بات بکری، یوں تو چھوٹی ہے ذات بکری کی، دل کو لگتی ہے بات بکری کی۔ اب اس میں دیکھیں کہ جو مثنوی کی حیات میں یہ نظم بیان کی گئی، یعنی ہر شعر میں قافیہ بدل جاتا ہے۔ اس میں جو آغاز ہے اس میں ایک تو یہ مکالماتی نظم ہے، اور اس میں دو کردار ہیں، ایک گائے اور ایک بکری، ایک چھوٹا جانور ہے اور ایک جسامت میں بڑا جانور ہے۔ شروع میں جو ہے وہ ایک منظر کشی کی گئی ہے ایک چراگاہ کی، اور وہ کھیت ہے جس میں مختلف چیزیں ہیں، کھیت کے ساتھ وابستہ چیزیں بیان کر کے قاری کی امیجینیشن کو اس قابل بنایا گیا ہے کہ وہ کھیت ذہن میں لے آئے، تاکہ بکری اور گائے کا مکالمہ جو ہے وہ ذرا مزے کا بن جائے، کیونکہ دونوں جانور ہیں، اور ظاہر ہے جب وہ نظم پڑھ رہا ہے تو آہستہ آہستہ قاری کو وہ مائل کرتا ہے شاعر کہ اس طرف آ جائے۔ شروع میں وہ کہتا ہے جی کہ بہار ہے اور گھاس ہے، اور ہر طرف جو ہے وہ ایک پرندے چہچہا رہے ہیں، اناروں کے درخت ہیں اور پیپل کے درخت ہیں، اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، پرندے گا رہے ہیں، گنگنا رہے ہیں، ایک ندی بھی وہاں پہ ہے، وہاں پہ ایک بکری چر رہی ہے، اور جب اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے ایک گائے بھی چرتی ہوئی نظر آئی، تو وہ آہستہ آہستہ چلتے چلتے وہاں تک پہنچ گئی۔ یہ ایک منظر ہے جس سے کہتے ہیں کہ چونکہ ڈرامیٹک ایلیمنٹ ہوتے ہیں نظم کے اندر، خاص طور پہ جس کے اندر مکالمہ ہو، تو یہ اب وہاں پہ پہنچ جاتی ہے، اور جا کر اسے دیکھا کہ گائے کھڑی ہے، پہلے جھک کر اسے سلام کیا، پھر سلیقے سے یوں کلام کیا، یعنی یہ آداب گفتگو سکھائے جا رہے ہیں۔ جانور ہیں وہ، اب ظاہر ہے جانوروں کے پیرائے میں اقبال کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں، تو کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک
بکری یعنی چھوٹا جب بڑے کے پاس جاتا ہے تو ادب سے اس کو سلام کرتا ہے، یا جو بھی جاتا ہے کسی کے پاس اور سلیقے سے کلام کرتا ہے اور بڑے ادب سے مؤدب ہو کر گفتگو کا آغاز کرتا ہے۔ خاموش دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ کیوں بڑی بھی مزاج کیسے ہیں، گائے بولی کی خیر اچھے ہیں، حال حوال پوچھا اس کا، یہ رسمن ہے کہ جب بھی آپ کسی سے ملیں تو حال حوال پوچھتے ہیں۔ کٹ رہی ہے بری بھلی اپنی ہے مصیبت میں زندگی ہے۔ اب جب گائے سے اس نے حال حال پوچھا ہے، وہ تو خالی خیر خیریت معلوم کرنے کے لیے گئی ہے، لیکن گائے نے آگے اپنا شکوہ شروع کر دیا۔ اب اگر گائے نے شکوہ شروع کر دیا تو آپ کو یہاں پہ ہلکا سا انسانوں کی طرف بھی دھیان جائے گا کہ انسان بھی جب بات چیت شروع کرتے ہیں تو وہ فوراً ہی کسی نہ کسی اپنے دکھ اور پریشانی کا بات کا آغاز کرتے ہیں، اور پھر دکھ اور پریشانی کے جو کارن ہوتے ہیں، جو دکھ اور پریشانی کے وجوہات ہوتے ہیں، ان لوگوں کو بیچ میں وہ گھسیٹ کے لے آتا ہے اور پھر بات کو آگے بڑھانا چلا جاتا ہے۔ دیکھتی ہوں خدا کی شان کو میں، رو رہی ہوں بروں کی جان کو میں خدا کی شان ہے کہ برے جو ہے وہ میرے متھے لگ گئے ہیں اور میں بروں کی وجہ سے پریشان ہوں۔ کون ہے برے؟ جہاں تک ابھی تک اسے نہیں بتایا کہ یہ برے ہیں کون۔ اب اگر آپ نظم کو آگے نہ پڑھیں تو یہی ہو سکتا ہے کہ گائے اگر کو پریشانی ہو سکتی ہے تو بیلوں سے پریشانی ہو سکتی ہے، یا پھر جو ساتھی گائے ہیں ان سے ہو سکتی ہے، یا درندوں سے ہو سکتی ہے کہ بھئی وہ ان کا شکار کرتے ہیں، لیکن گائے یہاں پہ کچھ اور کہہ رہی ہے۔ آدمی سے کوئی بھلا نہ کرے، یہ آدمی بڑا کمزاد ہے، اس سے پالا پڑے خدا نہ کرے، آدمی سے کسی کا بھی پالا نہ پڑے۔ یہ بہت عجیب و غریب ہے۔ کیا کرتا ہے گائے؟ اب اپنی کہانی سنا رہی ہے، بکری چپ کر کے سن رہی ہے، کیونکہ بکری قطع کلامی نہیں کرنا چاہتی، اور قطع کلامی نہ کرنا یہ بھی ادب کے کرینوں میں ایک کرینہ ہے کہ جب ایک بندہ بات کر رہا ہو چاہے کوئی بھی ہو تو کم از کم یہ ہے کہ آپ بات کو ٹوکے نہ، بات کو پورا سنیں۔ گائے کہتی ہے کہ دودھ کم دوں تو وہ بڑھاتا ہے، ہوں جو دبلی تو بیچ کھاتا ہے۔ جب تک دودھ دیتی رہتی ہوں، کام دوں تو بھی نخرے کرتا ہے، باتیں سناتا ہے اور منہ میں کچھ کچھ کہتا رہتا ہے، بڑبڑانا۔ اور اگر میں دبلی ہو جاؤں یعنی دودھ کے قابل نہ رہوں، ظاہر گائے ایک خاص وقت میں بوڑھے ہو جاتے ہیں جب جانور، تو پھر وہ اس طرح دودھ کے قابل نہیں رہتے، بچے دینے کے قابل نہیں رہتے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ مجھے بیچ دیتا ہے آدمی۔ ہتھ کنڈوں سے غلام کرتا ہے، کن فریبوں سے رام کرتا ہے۔ ہتھ کنڈے کہتے ہیں ٹیکٹکس کو، تو مختلف ہیلے بہانے مختلف چالیں چل کر مجھے رام کرتا ہے، مجھے مناتا ہے۔ میں تو اس کے بچوں کو پالتی ہوں، میں تو دودھ دے کر ان میں جان ڈالتی ہوں، لیکن وہ عجیب شخص ہے، میرے جو بھلائی ہے اس کا بدلہ وہ برائی سے دیتا ہے، بدلے نیکی کی یہ برائی ہے۔ میرے اللہ تیری دعائی، اللہ تعالیٰ تو ہی کوئی انصاف کر، یہ کوئی اس طرح کا طریقہ کار ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بھلا کریں اور بدلے میں آپ کو برے سلوک کا سامنا کرنا پڑے۔ یہاں تک اس نے اللہ تیری دعائی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اب وہ مدد خدا سے مانگ رہی ہے گائے۔ بکری نے جب یہ کلام سنا اور اس نے تھوڑا پاس دیا، بکری کو لگا کہ بھئی اب اس نے بات مکمل کر لی، پھر بکری بولتی ہے کہ سن کے بکری یہ ماجرا سارا، بولی ایسا گلا نہیں اچھا، اچھی بات نہیں ہے، بات سچی ہے بے مزہ لگتی۔ سچ کڑوا ہوتا ہے، بے مزہ لگنا، اور لیکن یہ ہے کہ خدا کو لگتی جو ہے وہ میں نے کرنی ہے، میں نے سچی بات ہی کرنی، بھلے وہ بری کیوں نہ لگے۔ گائے کو کہہ رہی ہے یہ چراگاہ، یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، یہ ہری گھاس اور یہ سایہ، یہ تمام چیزیں جو ہیں جو ہمیں میسر ہیں، یہ مزے آدمی کے دم سے ہیں، لطف سارے اسی کے دم سے۔ یہ جو ہم مزے کر رہے ہیں چراگاہ میں، یہ صرف اسی کی وجہ سے، آدمی اگر نہ ہوتا تو ہمارے لیے یہ ساری چیزیں ناممکن ہوتی، اس کے دم سے ہے اپنی آبادی قید ہم کو بھلی کی آزادی۔ اگر ہم آزاد ہوتی، ہم جو آباد ہیں، ہم جو شاد باد ہیں، ہم جو پھل پھول رہی ہیں، یہ سارے کے سارے آدمی کے کرم ہیں۔ اگر ہم جنگل میں ہوتی تو 100 کھٹکے ہوتے ہیں، وہاں بے شک آزادی ہے جنگل میں، اور قید میں کچھ سختیاں بھی ہیں، لیکن آزادی میں تو ہمیں درندوں کا خطرہ رہتا تھا، پھر چراگاہیں سوکھ جاتی تھی، خشک ہو جاتی تھی، ہجرت کرنا پڑتی ہے جانوروں کو دوسری طرف، اس طرف جانا پڑتا ہے جس طرف ہری ہری گھاسیں ہوں۔ اگر آپ کو یہ چیز ابھی دیکھنی ہے تو افریقہ کے جنگلوں میں آپ دیکھ لیں کہ جو جانور ہیں وہ کب ہجرت کرتے ہیں اور پرندے کب ہجرت کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں۔
اور پھر واپس اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ 100 طرح کا بنوں میں ہے کھٹکا، بن کہتے ہیں جنگل کو، جنگلوں میں 100 طرح کے خطرات ہوتے ہیں، وہاں کی گزران سے بچائے خدا، وہاں رہنا اتنا آسان نہیں ہے، بات کرنا آسان ہے، ہم پہ احسان ہے بڑا اس کا، ہم کو زیبا نہیں ملا اس کا، انسان نے ہمیں پیٹ بنا کے، ہمیں انسان نے گھریلو جانور بنا کے ہمیں اپنے پاس رکھ کے اس نے تو ہمارے اوپر احسان کیا ہے، ہم دودھ دیتے ہیں تو وہ بھی تو ہمارا خیال کرتا ہے۔ قدر آدمی کی اگر سمجھو، آدمی کا کبھی گلا نہ کرو، آرام کی اگر سمجھو، قدر آرام کی اگر سمجھو، تو اگر یعنی سکون کی کوئی قیمت ہو تو پھر آپ اس کا اندازہ لگاؤ کہ سکون کی اتنی بڑی نعمت ہے، تو پھر تو آدمی کو کبھی بھی تم گلا نہ کرو، شکوہ نہ کرو، بلکہ تم تو ہمیشہ اس کی تعریف کرو۔ جب گائے نے یہ ساری باتیں سن لی تو گائے سن کر یہ بات شرم آ گئی، آدمی کے گلے سے پچھتا ہے۔ اب یہ ہے کہ آپ یہ نقطہ بیان ہو رہا ہے کہ اگر کوئی آپ کو کوئی اچھی بات بتائے تو بجائے اس کے کہ آپ اپنی غلط بات کے اوپر ڈٹ جائیں اور ڈٹائی سے اسے کہیں گے نہیں نہیں تم تو غلط کہہ رہے ہو، جو کچھ میں کہہ چکا ہوں وہ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی سبق دے رہے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی اچھائی بات ملے آپ اس کو لے لیں، اپنے خیالات اور اپنے نظریات اور اپنے بلیفس جو ہیں ان کو آپ ریویو کر لیں۔ تو یہاں پہ گائے سمجھداری کا ثبوت دے رہی ہے، جب اس نے بات سنی تو وہ تھوڑا سا شرمائی کہ واقعی ایک آسپیکٹ جو ہے، ایک تناظر تو انسان کی تصویر کا ایک رخ تو گائے نے پیش کیا ہے، لیکن جو دوسرا رخ ہے وہ گائے سے اوجھل تھا، وہ آج بکری نے آشکار کر دیا۔ آدمی کے گلے سے پچھتائی، اسے افسوس ہوا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دل میں پرکھا بھلا برا، اس نے دل میں اس نے یہ کیلکولیشن کر لی کہ برا اور بھلا کیا ہوتا ہے، اور کچھ سوچ کر کہا اس نے کہ یوں تو چھوٹی ہے ذات بکری کی، دل کو لگتی ہے بات بکری کی۔ اب آپ اس میں یعنی دیکھیں کہ چھوٹا ہونا جو ہے وہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ یہ اچھی بات نہیں کر سکتا۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ بزرگوں نے جو کہہ دیا، بھائی بزرگوں نے کہہ دیا تو بزرگوں کا زمانہ اور تھا، اب زمانے کے دستور بدل گئے ہیں، اب اس زمانے کو شاید بزرگ جو ہے وہ صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پا رہے، تو ضروری نہیں ہے کہ جوان ہو یا چھوٹا عمر میں ہو اور وہ آپ کو کوئی نصیحت کی بات نہیں کر سکتا یا اس سے اچھی بات نہیں ہو سکتی، اور آپ بڑے ہیں تو آپ ہی ہمیشہ سچی اور صحیح بات کریں گے۔ لہذا انسان جو ہے وہ ہر وقت سیکھتا ہے اور ہر جگہ سے سیکھتا ہے، ہر ایک چیز سے اس نے سیکھنا ہوتا ہے۔